سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ایک بیہودہ شبہ کا جواب دیا۔ وہ شبہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کے متعلق یہ کہتے کہ جی آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں، نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے تو یہ بات بھی جان لو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے براہ راست بالمشافہ گفتگو نہیں کی، نہ اللہ پاک نے کبھی بھی کسی بھی بشر سے ایسے گفتگو کی ہے، اور نہ ہی کسی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنی ہمت اور پاور ہے کہ وہ اللہ کے نور کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ اس کے باوجود جب تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان رہے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ چنانچہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک فرماتے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، یعنی جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ یا تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی، یا کوئی بات خواب میں دل میں ڈال دی گئی، یا جاگتے میں دل میں ڈال دی گئی، یا کوئی فرشتہ آیا اور وہ پیغام پہنچا گیا۔ جو طریقے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے تھے وحی کے، اسی طریقے کے مطابق آپ کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اگر پہلے انبیاء علیہ السلام کو انہی طریقوں کے ساتھ تسلیم کیا جا رہا ہے تو انہی طریقوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سوائے ضد اور حسد کے اور کوئی نہیں۔ اور اگر پہلے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے تسلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کی، براہ راست گفتگو ہوئی، یا دیکھا، یا بالمشافہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جیسے وہی پہلے انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہے ویسے ہی وہی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آئی۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی روحا من امرنا، اپنے حکم سے اپنی روح کو، اپنے حکم سے ایک روح کو آپ کی طرف بھیجا۔ اس روح سے مراد
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کو دوسری جگہ پہ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن پاک کو لے کے آئے ہیں روح امین علیہ السلام، اور اس روح سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے بدن میں روح ہوتی ہے تو اس کو زندگی ملتی ہے، اس کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اگر دل کے اندر ہو تو روحانی اعتبار سے بھی یہ انسان جیتا جاگتا انسان ہے، اور اگر کسی کے دل دماغ میں قرآن کریم نہیں ہے تو وہ ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ نہیں، روحانی اعتبار سے وہ انسان مرا ہوا انسان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بھی انسان کے لیے ایک روح قرار دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے اس قرآن کریم کو اپنے حکم سے آپ کی طرف وحی کیا، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور قرآن کریم کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بھی وحی ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، یہ حدیث مبارک ہوتی ہے، اور یہ بھی وحی ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کے بلوانے سے بولتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ بھی سب کی سب وحی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس وحی کو کہا جاتا ہے وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی، اور احادیث کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ہیں دونوں ہی اللہ کی طرف سے پیغام۔ تو قرآن و حدیث یہ اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے، اللہ ہی کا پیغام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے یہ آپ کی طرف بھیجا۔ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے۔ میرے محترم دوستو، لوگ الجھتے ہیں، خام خواہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، دینی معاملات کے اندر بحث و مباحثہ، قیل و قال، رد و قضا اور سوال و جواب، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی معاملات میں اگر کوئی خام خواہ کی بحث میں پڑے اور الجھے اور الجھانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا کرو جو ایک نائی نے کیا تھا۔ حضرت ایک مثال دے کے سمجھاتے، جو ایک نائی نے کیا تھا وہ کیا کرو۔ وہ کیا کیا تھا؟ فرماتے کوئی آدمی نائی کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہنے لگا کہ جی میرے سر کے اندر جتنے سفید بال ہیں نا، وہ سفید بال نکال دو، چن دو ان کو وہاں سے۔ تو وہ نائی نے سارے سر کو ٹینڈ کی اور ٹینڈ کر کے بال اس کے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا میرے کو اتنا ٹائم نہیں، آپ پہ لبدا ہے وچو چٹے کاڑ لے کیڑے کیڑے۔ فرمانے لگے کہ بھائی جو دین کے متعلق ایسے بحث و مباحثہ کرے تو ساری بات اس کے سامنے رکھ کے اس کو کہو میاں خود ہی اس میں تلاش کرتا رہو، ہمارے پاس تو وقت نہیں، ہم تو اپنے کام میں لگے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ سب کس نے بتایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے انبیاء علیہ السلام کو
جتنا علم دیا ہے وہ سارا کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا علم ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کا عطا کردہ علم ہوتا ہے، اور جس کا علم عطا کردہ علم ہو وہ عالم الغیب نہیں کہلا سکتا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، جس کا علم اپنا ذاتی علم ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ باقی جو بھی انسان وہ کسی بھی ذریعے سے علم حاصل کرے، اس کا علم عطائی علم ہے، ذاتی علم نہیں۔ یہاں میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے دو چیزیں فرمائی کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ کتاب کی بات تو سمجھ میں آتی کہ ظاہر ہے یہ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب کیا ہے۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ والوں میں رہے، کوئی آیت نہیں آپ نے پڑھ کے سنائی۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی پھر آپ نے قرآن کریم سنایا، تو آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو فرمائی کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا ایمان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کا نبی تو روز اول سے صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو کسی بھی وقت میں ایمان سے دور نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی تبلیغ شروع کرتے ہیں تو کافر بہت سارے اعتراضات کرتے، بہت سارے اشکالات ان پہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی کافر نے یہ اشکال نہیں کیا کہ جی آپ بھی تو پہلے ہماری طریقے پہ ہی چلتے تھے، آپ بھی تو پہلے ہماری طرح ہی بتوں کی عبادت کرتے تھے، آپ بھی تو پہلے ہماری طرح ہی غیر اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ اعتراض کبھی کسی نبی پہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا نبی پہلے دن سے ہی صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب توحید ہوتا ہے، وہ کبھی شرک نہیں کرتا۔ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو کفر، ضلالت، گمراہی اور شرک سے بچا کے رکھتا ہے۔ بچپن سے لے کر وفات شریفہ تک کبھی بھی اللہ کا نبی گمراہ کن عقائد کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ کہنا کہ ایمان کو بھی آپ نہیں جانتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ تو بعض علماء فرماتے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد یہاں پہ نماز ہے، جیسا کہ دوسرے پارے کے شروع میں سورۃ البقرہ میں جہاں قبلے کے بدلنے کا ذکر ہے کہ پہلے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیا، تو بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں وہ کیا ہوں گی، وہ قبول ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے وہاں کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہاں نماز کے لیے لفظ ایمان کا بولا گیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ تو ایمان جس طرح ایمان لانے کو کہتے ہیں، ایمان نماز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہی کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، نماز کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، یہ بھی سارا کس نے علم دیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان سے ایمان ہی مراد ہے، لیکن یہاں نہ جاننے کا مطلب یہ کہ اس کی تفصیلات کا آپ کو علم نہیں تھا۔ آپ بے شک صاحب ایمان تھے، لیکن آپ کو اس کی آگے تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ وہ ساری تفصیلات کس نے بتائی؟ وہ اللہ رب العالمین نے بتائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنا دیا، ایک روشنی بنا دیا، نہدی بِهِ مَن نَشَاء، اور اس ہدایت کے نور سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہم فیض یاب کر دیتے، اس کو یہ نور عطا کر دیتے، اور یہ ہماری چاہت پہ ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا آپ کا کام یہ ہے کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صرف رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی۔ آپ سیدھا راستہ بتلا سکتے ہیں، دکھلا سکتے ہیں، کسی کو ہاتھ پکڑ کے اس پہ چلا سکتے ہیں، لیکن منزل مقصود تک کون پہنچاتا ہے؟ وہ اللہ پاک ہی پہنچاتا ہے۔
اور اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو حبشہ سے بلال کو بلا کر صاحب ایمان بنا دیا اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے اذانیں دلوا دی، اور اللہ نے نہیں چاہا تو پاس رہنے والا ابو جہل وہ قریب رہ کے بھی اس روشنی سے محروم رہا۔ یہ سب کچھ کس کی چاہت پہ موقوف ہے؟ اللہ رب العالمین کی چاہت۔ ایک صاحب ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، لکھنے پڑھنے والے انسان تھے، مقام یہ مل گیا کہ وہ کاتب وحی بن گئے، کاتب وحی بن گئے، وحی لکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ انسان کی ساری تخلیق کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تو آگے اس نے خود ہی جملہ بول دیا، لکھنے والے نے خود ہی کہہ دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑی برکتوں والا، بڑا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تو بڑا اچھا کاریگر ہے، بڑا اچھا بنانے والا ہے۔ آگے آیت کا جملہ بھی یہی تھا، آپ نے فرمایا یہ بھی لکھ دو۔ اب قرآن کریم کسی کی سوچ کے مطابق اتر آئے، یہ بھی کسی کسی کو ہضم ہوتا ہے جس میں فاروق جیسا جگرا ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پہ قرآن کی کتنی آیتیں اتری، لیکن اس کو اپنا کمال نہیں سمجھا۔ کس کا کمال سمجھا؟ اللہ کا کمال۔ اس کا ایک ہی جملہ اس کے ذہن کے مطابق بنا، دل میں خناس آ گیا کہ اوہو یہ تو قرآن میں بھی بنا سکتا ہوں۔ بس اللہ کی شان، یہ دل میں خیال آنا تھا کہ ایمان نکل گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ اب وہ صاحب ایمان بھی نہ رہا، کاتب وحی بھی نہ رہا، یعنی کہاں تو صحابی رسول تھا اور کہاں مرتد ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو گویا راستہ تو آپ دکھا سکتے ہیں، رہنمائی تو آپ کر سکتے ہیں، بتلا تو سکتے ہیں کہ یہ راہ ہدایت ہے، لیکن اس راہ ہدایت پہ چلانا اور پھر منزل تک پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام۔ اس لیے فرمایا انک لتہدی، میرے محبوب آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، الی صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط اللہ الذی، یہ اس اللہ کا راستہ ہے، یہ اس اللہ رب العالمین کا راہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ مالک وہی ہے، اور مالک بھی بلا شرکت غیر، کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ لہو کا لفظ پہلے آیا ہے جس نے حصر پیدا کر دیا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورج اسی کا، چاند اسی کا، زمینیں اسی کی، ہوائیں اسی کی، فضائیں اسی کی، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہی اللہ ہے۔ تو جس کی ساری سلطنت ہے، نظام بھی کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا۔ سارا کچھ اللہ کا ہو، نظام امریکہ کا چلے، نظام کسی اور کا چلے تو تباہی ہوگی۔ گھر میرا ہو، حکم کوئی اور چلائے تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ فیکٹری دکان میری ہو، آرڈر کسی اور کا چلے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج جو دنیا کے اندر فساد برپا ہے، یہ جہاد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فساد اس لیے ہے کہ ہم نے جس کی زمین ہے اس کا نظام چھوڑ دیا۔ اگر اس زمین پہ اسی اللہ کا نظام چلائیں تو آج بھی زمین کو اسی طرح اطمینان، چین، سکون ملے گا جیسے صحابہ کے دور میں زمین کو اطمینان اور چین ملا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرماتے یہ اس ذات کا راستہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری ملکیتیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔
فرمایا دنیا میں چاہے جدھر مرضی بھاگتے رہو، دائیں جاؤ بائیں جاؤ، اوپر چڑھو نیچے جاؤ، چاند پہ پہنچو یا مریخ پہ پہنچو، جہاں مرضی گھومو پھرو، لیکن یاد رکھو الا الی اللہ تسیر الامور، ایک دن لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا۔ سارے کے سارے امور کا اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ سورۃ مبارکہ کا آخری درس ہے اور آخری لفظ ہمیں اسی بات کی طرف رغبت دلا رہا ہے کہ جب جانا اللہ کے پاس ہے تو پھر ہمیں ہر وقت اسی کی تیاری کرنی چاہیے، اسی کے لیے اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو اعمال کیے، بالخصوص یہ سورۃ الشورى مکمل ہوئی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت